بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون ہے اظلم بہت بڑا ظالم ممن اس سے جو افطرا جو باندھے اللہ پر کاذباً جھوٹ او یا کذبا یا جھٹلائے بآیاتہ ہی اس کی نشانیوں کو انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح دیتا ظالمون ظالموں کو، یعنی کہ نہیں وہ نجات دیتا ظالموں کو۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کوئی شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، اللہ ان کو نجات نہیں دے گا، بے انصافوں کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو یفلحو بے انصاف بھی ہو سکتے ہیں، ظالمون سے مراد بے انصاف بھی ہو سکتے ہیں اور ظالم بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکوا جو شریک کرتے تھے، اینہ کہاں ہیں شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جن کو تم تھے تزعمون جن کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر ہم پوچھیں گے مشرکوں سے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ تو پچھلی آیت جو آئی جس میں کہا گیا کہ اس سے بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، تو مشرکین کا اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق اپنے دیویوں سے عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہماری حاجت پوری کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یا پھر ہم گناہ گاروں کی دعا اور فریاد جو ہے یہی سنتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنی فریاد کو بس انہی کے سامنے بیان کرتے کہ یہ اللہ تک ہماری فریاد پہنچانے کا وسیلہ ہیں، یا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے ساتھ دوسری بہت سی ہستیاں ہیں جو اس کائنات کی خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہیں، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے فلاں بزرگ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کی گرفت سے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ گھڑنا اور یہ شرک کی اسے ہی زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ اللہ کی آیات کون کون سی؟ تو اللہ کی آیات سے مراد صرف قرآن کی آیات ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ آیات بھی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور حکمت پر دلیل ہونے کے علاوہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی جو دلالت کرتی ہیں وہ تمام آیات، اور وہ آیات بھی جو انسان کے باہر پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور جو شخص ان سب کی آیات اس طرح کی سب طرح کی آیات سے اعراض کرتا ہے تو اس کو نجات کیسے ممکن ہے؟ تو آیات سے مراد قرآنی آیات ہی نہیں ہوتی، آیات سے مراد اس کا معنی کیا ہے؟ نشانی۔ تو انسان کے جسم کی نشانی، جانوروں کے جسموں میں بھی یہ نشانی موجود ہے کہ اسے آنکھ دی اور اس میں دیکھنے کی حس رکھی، کیسے وہ دور تک کی ہر شے کو دیکھ لیتا ہے، یا اسے عقل دی وہ سوچ سمجھ لیتا ہے، یا انسان کے جسم میں انتڑیاں بنائیں کیسے خوراک ہضم ہوتی ہے، گندگی کو جو ہے خون میں ملنے سے روک دیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی انسان کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور اس کے علاوہ جانوروں میں دیکھا جائے تو جو دودھ دینے والے جانور ہیں کیسے ان کے دودھ کو ان کی نجاست سے، ان کے خون سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا۔ تو یہ ساری نشانیاں جو انسان کے اپنے جسموں میں بھی ہیں اور اس کے آس پاس ہر طرح کے حشرات پرندے کیسے اسے اڑنے کی سکت دی، تو یہ ہر چیز جو ہے یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صرف آیات سے مراد قرآنی آیات ہی نہیں ہیں۔ تو جب ان سب سے کوئی شخص اعراض کرتا ہے تو بھلا اس کی نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ مشرکوں کو یاد کرایا جائے گا وہ وقت کہ جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو آج تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ آج وہ تمہارے دیوی دیوتا آئیں گے اور تمہاری جو ہے اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، تو انہیں بلاؤ، اب کہاں ہیں وہ؟ ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا فتنتہم بہانہ ان کا، الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا ہمارے پروردگار کی ما نہیں کننا تھے ہم مشرکین ہم شریک ٹھہرانے والے۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم نہیں بناتے تھے، یعنی قسم کھا کر جھوٹ گھڑیں گے، پھر سے جھوٹ بولیں گے۔
یعنی پھر ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا؟ ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا، یعنی ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ یہی کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہم اپنے پروردگار کہ کیا تھے، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی مشرکین مکہ مسلمانوں سے ایک طرف کہا کرتے کہ اگر بالفرض قیامت ہو بھی گئی، واقع ہو بھی گئی، تو ہماری باز پرست بھی ہوئی تو ہمارے یہ لات اور عزیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب اس دن دہشت ہی اللہ کی اس قدر ہوگی کہ نہ تو عابد اپنے معبود کو پہچان سکے گا اور نہ معبود عابد کو، حالانکہ عابد و معبود سب وہاں حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ تو اس وقت جب اللہ مشرکوں سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے معبود کدھر ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے، اس وقت وہ اپنے شرکیہ اعمال سے صاف صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ انظر دیکھ کیفا کیوں کر کذبوا جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، وضل اور گمراہ ہوئے، عنہم ان سے، ما کانوا تھے جو وہ، یفترون جو وہ جھوٹ گھڑتے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا ہے، اور جو کچھ بھی یہ بکتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، یہ جھوٹ موٹ تراشتے ہیں، تو یہ سب جن چیزوں کو جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب وہاں سے غائب ہو جائیں گے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کو اپنا سفارشی مانتے تھے، ہر شے ان سے بیزار ہو جائے گی۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے، من جو یستمع جو کان گھڑتا ہے، الیک تیری طرف، وجعلنا اور کیے ہیں ہم نے، علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ یہ کہ وہ سمجھیں اسے، وفی اور میں آذانہم ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر دیکھیں، كُلَّ آیَةٍ تمام نشانیاں، لا يُؤْمِنُوا بِهَا تو نہیں وہ ایمان لائیں گے ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوک جب آئیں وہ تیرے پاس، یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں تجھ سے، یقول الذین کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ اس میں بھی ٹاٹ ڈال رکھے ہیں، یعنی ثقل پیدا کر دیا ہے، بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، پہلے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ تو پہلی بات کہ وہ باتیں اس لیے دھیان سے سنتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کون کون سی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اوپر جو کہا نا کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور کان دھرتے ہیں، کیوں دھرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ کون کون سی بات پر اعراض کر سکتے ہیں اور کون سی بات کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اور ان کی نیت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آ ہی نہیں سکتے، تو ہدایت کی باتوں کو ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے ثقل سماعت، یعنی کان کے بوجھ کی وجہ سے وہ سن ہی نہیں سکتے، اور جب سنتے ہی نہیں تو اسے سمجھنے کی وہ خاک کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسباب کا اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اور اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے مسببات یا ان اسباب سے نتائج پیدا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبب آپ نے پیدا کر لیا، آپ نے داخلہ لے لیا، قرآن کلاس سے آپ جڑ گئے، سبب پیدا کر لیا، لیکن وہ آپ کے اوپر عمل کتنا کر رہا ہے، اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کے دل پر قرآن کو ویسا اتار دے جیسا قرآن ہدایت کرتا ہے۔ تو انسان سبب تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج پیدا کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اب لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، یا کتنے قبول کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سبب مہیا کر دیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ
اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا کہ اسباب اختیار کرنے سے متوقع نتائج حاصل ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے نتائج کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوگی، کیونکہ وہی ہے جس کے طرف تمام نتائج لوٹتے ہیں، اور وہی ہے جو بہترین نتائج دکھانے والا ہے اور لوگوں کو اور حق پر لانے والا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آتے رہے سب دعوت حق ہی دیتے رہے، اور ان کے منکر اور ہٹ دھرم بھی ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ تو بس قصے کہانیاں ہیں اور اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ تو جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے، حالانکہ حق ہر زمانے میں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ یہی کہتے رہے کہ یہ پرانی بات ہے، یہ حق ہو ہی نہیں سکتی، کس سے کہانی ہے؟ تو بھائی حق تو ہر زمانے میں ایک سا ہی رہتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی نئی بات تو وہی پیش کر سکتا ہے نا جیسے حق سے دشمنی ہو، اور اپنے ذہن میں کوئی نئی بات گھڑ کر اسے حق کے نام سے پیش کر دے تو یہ کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈال دے، تو یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ سوائے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے اور یہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صرف گمراہی ہی ہو سکتی ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کیا ہو، گمراہ ہو، اور اس ہدایت کے بدلے دوسروں کو غلط گمراہی یعنی کہ ان کو بھی گمراہ کر دے۔ آگے دیکھیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤکا آئیں تیرے پاس، یجادلونکا جھگڑتے ہیں تم سے، یقول الذین اور کہتے ہیں جو لوگ کفروا جو کافر ہوئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، وہم اور وہ ینہون وہ منع کرتے ہیں عنہ اس سے، وینأون اور دور رہتے ہیں عنہ اس سے، وإن یہلکون اور نہیں ہلاک کرتے الا مگر انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے، یعنی کہ دوہرے مجرم ہیں جو لوگ ان کی کوششوں کی وجہ سے راہ حق سے دور رہ رہے ہیں، ان کے گناہوں میں سے بھی ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پر آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہلاکت کس قدر شدید ہوگی کہ جو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کو ہدایت سے دور رکھنے کا بوجھ بھی اپنے سر پر لادے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ اور کاش ترا تو دیکھے اس جب وقفوا کھڑے کیے جائیں گے علی النار آگ پر، فقالوا پس کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نردو ہم پھیرے جائیں، لا نکذب تو نہیں ہم جھٹلائیں گے بیااتی نشانیاں ربنا اپنے رب کی، ونکون اور ہوں گے ہم من المؤمنین کس میں سے ہوں گے؟ ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس یہ کھڑے کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس چلے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہیں کہیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت تک ان ہٹ دھرمیوں کے ہوش و حواس جو ہیں، ان ہٹ دھرموں کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں آئیں گے جب تک کہ دوزخ کے عذاب کو دیکھ نہیں لیں گے، تو اس وقت ان کی کیا ہے، آنکھیں نکلی ہوئی ہوں گی، اس وقت آرزو کر رہے ہوں گے کاش انہیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے اور ہم یقیناً اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانو جو کچھ تھے، یخفون وہ چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو وہ پھیرے جائیں، لعادو البتہ پھر جائیں، لمان ہو اس سے جو منع کیے گئے ہیں، عنہ اس سے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ کیا ہیں، لَكَاذِبُونَ البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ وقالو اور کہا انہوں نے، ان نہیں ہیا یہ الا مگر حیاتنا ہماری زندگی دنیا کی، وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمبعوثین دوبارہ زندہ کیے جانے والے۔ یعنی پچھلے آیت میں کیا کہا گیا کہ بلکہ اس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، جس چیز کو چھپاتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج بھی دیے جائیں تو تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور یقیناً یہ بالکل کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا اگر یہ لوٹائے جائیں دوبارہ وہی کام کریں، لِمَا جس سے ان کو منع کیا گیا۔
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بالکل یہ کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں. یعنی ایسے دلائل جن سے حق واضح ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان دلائل کو سن بھی نہ سکیں، ان پر پردہ ہی پڑا رہے. وہ حق آج ظاہری صورت میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کریں گے. فرما بردار بن کر رہنے کا جو وعدہ کریں گے، وہ وعدہ جو ہے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اب وہ وعدہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، وہ صرف ان کا شوق ہے، کیونکہ جہنم کا عذاب دیکھ کر اضطراری وعدہ کر لینا یہ اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا. وہ اب بھی جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نیک اعمال کر لیں گے. تو بھائی نیک اعمال تب بھی انہوں نے نہیں کرنے. وقتی طور پر انسان جب ڈرتا ہے تو وہ بڑے بڑے وعدے کر جاتا ہے، لیکن اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جاتا تو یہ کم بخت کیا ہے، پھر سے وہی کرتے جو پہلے دنیا میں کرتے رہے ہیں. یہ صرف کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہ آج کل کے مسلمان کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ آگے کیا ہے تو وہ بھی یہی تمنا کرے کہ کاش آج ہمیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے، ہم دوبارہ چلے جائیں اور پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. آج جو ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، ہمارا بھی کل یہی ہوگا. یہ آیات صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے یہ بیان کریں کہ جو انکار کرنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے والا ہے، عذاب کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، آخرت کی نشانیوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، آخرت کی آگ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اسے اپنے آپ کے اوپر یہی ہے، وہ گناہوں پر انسان شیر اسی لیے ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ لیتا ہے تو گناہ وہی زیادہ کرتا ہے. اور کسی گناہ پر جم جانا، بار بار اسی کو دہراتے رہنا، یہ اسی کا عمل ہو سکتا ہے جو آخرت کے معاملے میں کان ہی نہیں دھرتا، جو آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا کہ اسے بھی آگ میں الٹا لٹکایا جا سکتا ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. یعنی وجود باری تعالیٰ کے متعلق وحی سے بے نیاز ہو کر محض عقل سے کائنات کی تخلیق کی گتھی سلجھانے والے لوگ بھی ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے. ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ مادہ سے بنی ہے، یعنی آج کل کی سائنس کو دیکھ لیں، کیا کہتی ہے، مادہ سے بنی ہے. یعنی نتیجہ کیا ہے، اللہ کی پیدائش کا انکار. انگریز یہی تو کرتے ہیں. اصل چیز مادہ ہے اور وہی ازلی اور ابدی ہے. کائنات میں انسان کی وہی حیثیت ہے جو سمندر میں ایک بلبلے کی ہے، جو ہوا کی لہروں سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر سمندر میں ہی مدغم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر مر بھی جائیں گے. تو یہ لوگ کیا ہے، وجود باری تعالیٰ کے بھی منکر، آخرت کے بھی منکر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان لوگوں کا مادہ پرست یا ان کو نیچر کہہ دینا، یہ اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ عقیدتاً اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تو قدرتی شے ہے. جیسے زلزلہ آئے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، زمین کی لیئرز ہیں، زمین میں تپش بڑھ گئی تو وہ کیا ہے، باہر کو پھٹ پڑا. بھائی اللہ کا عذاب ہے، قیامت کے نزدیک ہوگا. ایسے کوئی اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. بس سائنس نے جو کہہ دیا وہی ہے. زمین تو ایک مادہ ہے اور اس کی پلیٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہ کیا ہے، اللہ کے عذاب کا انکار ہی تو ہے. اللہ نے اگر تمہیں اشارہ دیا ہے، تمہیں نشانی دکھائی ہے زلزلے کی صورت میں کہ جب اس کے اندر سے لاوا پھوٹ پڑا ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ یہ زمین کی تپش تھی جو باہر اس نے ابال دی. یعنی اللہ کے عذاب کا صاف انکار، اللہ کی آیات کا صاف انکار. ولو، اور اگر کاش، ترا تو دیکھے، از وقفو، جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے پاس. قولا، تو کہے گا، الیسا، کیا نہیں، ھذا بالحق، یہ حق. تو قالو، وہ کہیں گے، بلا، البتہ ہے، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے پروردگار کی. قالا، وہ کہے گا، فذوقوا، پس چکھو، عذاب کو، بما، اسے جو تم تھے تکفرون، جس کا تم کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے. اور
اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا یہ امر حقیقی نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی یہ حق تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا. اور اللہ کیا فرمائے گا؟ اب اپنے اس کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو. یعنی جب انہیں دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی باز پرس اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو اور وہ سب حقیقتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا تو پھر انکار کی مجال ہی نہیں رہے گی. اس وقت سوائے حسرت کے عالم کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہم دنیا میں کیسے غلط انداز سے سوچتے رہتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، اور اس دن اللہ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب بھی تمہیں اس آخرت کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہے؟ کیا یہ جزا سزا کا عمل ایک ٹھوس حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گیا؟ تب وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے پروردگار ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے جب کہ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا تو چلو اب بھگتو اپنی سزا جو تم کفر کرتے آئے ہو، اور جہنم کی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. قد تحقیق خاسرہ ٹوٹا پایا الذین ان لوگوں کو کذبوا جھٹلایا جنہوں نے بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئی ان کے پاس ساعۃ قیامت بغتتاً ناگہانی، قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم کو، علی اوپر ما فرطنا اس گواہی کے جو ہم نے فیہا اس کے لیے کی، وہم اور وہ یحملون وہ اٹھائیں گے اوزارہم اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، الا ساء خبردار برا ہے، ما یزرون جو کچھ وہ اٹھاتے ہیں. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ متعین وقت ان پر آن پہنچے گا، قیامت کی گھڑی ان پر آ جائے گی تو کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہماری کوتاہی جو اس کے بارے میں ہمارے اوپر نازل ہوئی. اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے ہی بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، اور خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ شے جس کو وہ لادیں گے. یعنی گناہوں کے بوجھ یہاں اس کو مراد لیا جا رہا ہے، خیالی ایک تصوراتی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بوجھ جو ہے یا بمثل اس کو بنا کر، یعنی کسی شے کے مثل بنا کر، یعنی بعض جانوروں کی شکل میں گناہ گاروں کی پشتوں پر لاد دیا جائے گا. اور صحیح احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ کیا ہے، جانوروں کی شکل میں گناہ گاروں کی پشتوں پر ان کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا. وما اور نہیں حیات زندگی دنیا کی، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے الا مگر لعب کھیل، ولہو اور جی کا بہلانا مگر ایک مشغلہ ہے، وللدار اور البتہ گھر، آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون جو پرہیزگاری کرتے ہیں، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے. اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت کا گھر تو متقیوں کے لیے بہتر ہے. تم کیا سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ سوال آتا ہے کہ جی دنیا کی زندگی کھیل کا تماشا کس لحاظ سے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہی نہیں ہے، یہ صرف محض کھیل تماشا سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ہے ہی ایسی جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل تفریح میں دل بہلا کر بعد میں پھر سے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ کھیل تماشا صرف ظاہری اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت ایسی ہی ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتی ہے. تو لہٰذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، ورنہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جو بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے.
لقد تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہو بے شک وہ لیحزنک البتہ وہ غمگین کرتا ہے تمہیں الذی جو کچھ یقولون وہ کہتے ہیں فإنہم پس بے شک وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے تمہیں ولیکن اور لیکن ظالمین ظالم بآیات اللہ اللہ کی آیات کو یجحدون کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال غمگین کر دیتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو نبوت سے پہلے جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا تھا، البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ بھی کہتے تھے تو کافر اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو ایک دفعہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ آپ لائے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ آیت کا شان نزول وضاحت ہو گئی۔ ابو جہل جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ایک بار کہنے لگا ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ یہ کیا ہے، حریف مقابل کی حیثیت سے رہے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازیاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہائے تو ہم نے بھی دیے، تو انہوں نے جو ہے وہ فیض یاب کرتے رہے تو ہم نے بھی کیا، یہاں تک کہ ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملایا۔ تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، تو واللہ ہم اس پیغمبر پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ تو قریش مکہ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور دشمنی صرف دین کی دعوت کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے جو آپ غمگین ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے فصبروا پس صبر کیا انہوں نے علی اوپر ما کذبوا جس پر وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا مبدلا اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا تبدیل کرنے والا لکلمات اللہ اللہ کی کلمات کو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءک آئی ہے تیرے پاس من نبأ بعض خبریں، مرسلین بعض پیغمبروں کی خبریں آپ کے پاس پہنچی ہیں، یعنی بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے آئے ان کی بھی تکذیب کی گئی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس پر صبر کیا تھا اور ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے سنت یا قوانین کیا ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کلمات سے مراد یہاں جو ہے وہ اللہ کے وہ قوانین یا سنتیں جاریہ ہیں جو حق اور باطل کے معرکے میں پیش آتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی نبی یا رسول جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو ہر طرف سے اس کی مخالفت پر لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، سب یکساں ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر انہی میں سے کچھ جو ہیں وہ اچھی فطرت اور اچھے اخلاق رکھنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں، نبی پر ایمان لے آتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ ایمان لانے والی جماعت اور خود نبی کی ذات یہ مخالفین کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتے، اسی طرح ظلم و ستم سہتے، صبر اور ثابت قدمی سے کام لیتے، تو آہستہ آہستہ ان کی انفرادی قوت جو تھی، یعنی کہ پہلے 1 2 3 پھر ان کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ ستم زدہ لوگ جو ہیں یہ مقابلہ کرتے ہیں، مقابلتاً کمزور ہونے کی وجہ سے یہ باطل سے ٹکر لینے میں کیا ہو جاتے ہیں، کمر بستہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جیسے پہلے لوگوں کی تھی۔ اللہ کا یہ قانون ہرگز نہیں ہے کہ ایمان لانے والوں کو آزمائے بغیر ان کو مشکلات اور پریشانیاں دیتا رہے، اور اللہ کا کام ہے کہ وہ حق کو باطل پر کیسے غالب کرتا ہے،
اور اس کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو آپ پہلے رسولوں کے بھی یہ واقعات پڑھ چکے ہیں جن میں اللہ کی مدد بھی آئی اور فتح ہمیشہ ایمان والوں کی ہوئی۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہوا کابورا گراں علیہ کا آپ پر اعراضہم منہ پھیرنا ان کا، فَإِن پھر اگر استطاعت تو استطاعت رکھے، ان تبتغی کہ تو ڈھونڈے، نفقاً سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً یا سیڑھی، فی السماء یا آسمان کی طرف، فتأتیہم پس لے آئے تو ان کے پاس بھی آیا کوئی نشانی، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لجمعہم البتہ اکٹھا کرتا ان کو، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن تو پس ہرگز نہ ہو جاؤ، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو ان کی آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزہ لے آؤ، تو اگر اللہ کو منظور ہو تو ان سب کو جمع کر دیتا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور کفار کی سختیاں سہتے ایک اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور کافروں کی اکثریت ہمیشہ انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے آپ اس قدر سخت گھٹن محسوس کرنے لگتے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا کوئی ایسا معجزہ ان کو دکھا کہ امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب یہ دیا کہ کوئی حسی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو خود ہی اپنا زور لگائیں، زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کا مطلوبہ معجزہ آپ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، مگر یہ بات میری مشیت کے خلاف ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو معجزے کے بغیر بھی انہیں ایمان لانے اور سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کرنے کی پوری قدرت وہ رکھتا ہے، مگر مقصد فوت ہو جاتا نا، جس کی خاطر انسان کو عقل، قوت، ارادہ یہ سب کچھ دیا گیا ہے، آزمائش کی خاطر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، تو اللہ اگر یہ چاہتا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی ساتھ ہدایت پر جمع کر دیتا تو اللہ کا وہ مقصد تو پورا نہ ہوتا کہ کون ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اس کے لیے خالص ہوتا ہے اور کون ہے جو اس کے ایک ہونے کا اعتبار کر لیتا ہے۔ انما اس سوائے اس کے نہیں کہ یستجیب وہ قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یسمعون جو سنتے ہیں، والموتا اور مردے، یبعثہم اللہ کیا ہے اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور یہی لوگ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، نہیں اس سے پچھلی آیت، ہاں انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ جو حق کو سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں، قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اسی کی طرف کیا ہوگا، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھیرے جائیں گے، یرجعون پھیرے جائیں گے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، نزل اتاری جاتی علیہ اوپر ان کے، آیتن کوئی نشانی، میں ربہ ان کے رب کی طرف سے، قل کہہ دو، ان اللہ بے شک اللہ، قادر وہ قادر ہے، علی اس پر، ان ینزل کہ وہ اتار دے، آیتن کوئی نشانی، ولکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اچھا پچھلی آیت کی تفسیر کس طرح ہے کہ وہی لوگ ہیں، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ تمہاری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، پھر وہ ہدایت قبول بھی کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دلوں میں ضد ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دل مر چکے تو وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ جیتے جی اپنے اختیار سے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، البتہ جب مر جائیں گے، جب انہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تب انہیں اضطراری طور پر اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیا کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے رب کی طرف سے، تو قل کہہ دو، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اگر بے شک اللہ کیا ہے پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس پر وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر کیا ہیں، بے خبر ہیں۔ یعنی
ایسے حصی معجزے کا مطالبہ کرنا جس سے انسان کو کامل یقین حاصل ہو جائے، نادانی کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے دستور کے منافی ہے، اور ایسے جبری اور اضطراری ایمان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جیسے موت کے وقت جب غیب کے پردے اٹھنے لگتے ہیں، اسے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو جی اب وہ کہے کہ جی میں ایمان لایا، تو ایسے ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی سانس اس کے حلق میں اٹکی ہو، روح اس کے پاؤں سے نکل چکی ہو، فرشتے اس کے سامنے ہوں، ایک طرف عذاب کے جب وہ اپنی شکل سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اب وہ کیا کہے کہ جی میں ایمان لاتا ہوں، تو ایسے ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وما اور نہیں من دابتن کوئی چلنے والا فی الارض زمین میں، ولا طائرن اور نہ کوئی پرندہ یطیرو کہ اڑے بجناحیہ ساتھ اپنے بازو کے، الا مگر مگر امتیں ہیں، امثالکم تمہاری مثل، ما فرطنا نہیں کم کیا ہم نے فی الکتاب کتاب میں، من شیء کچھ بھی، ثم الی ربہم پھر اسی کی طرف اپنے رب کی طرف، یحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کیا فرمایا کہ یعنی سب جانوروں کو، چاہے وہ حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، جانور چرند پرند ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے، اور سب انواع جو ہیں یہ اللہ کے قانون کے پابند ہیں اور اپنی فطری حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے، نہ کی اور نہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب جانوروں کو وحی کے ذریعے وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کی نوع کے لیے اور ان کی نوع کی بقا کے لیے کارآمد اور ضروری ہیں۔ ان چیزوں سے ان کو منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، مثال کے طور پر گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں۔ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو اس کا انہیں نقصان ضرور پہنچے گا۔ اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام، گوشت کھانا اس پر فرض ہے، تو اب اس کا وہ الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی سکھا دیا کہ وہ اس قسم کا گھر تیار کریں، سورہ نحل میں پڑھیں گے، پھر پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائیں، اور بہرحال اپنی سردار مکھی کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی بھی انسان بھی اگر کیا ہے بہتری اور نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزے کا مطالبہ کیے بغیر اپنے عقل اور ارادے سے کام لے، اور دوسرے انواع کی طرح اپنے آپ کو بھی احکام الہی کا پابند بنا لے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، صم بہرے ہیں، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ، یضللہ گمراہ کرتا ہے اسے، ومن یشاء اور جس کو چاہتا ہے یجعلہ کر دیتا ہے اسے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اس پر ہدایت کی سب راہیں کیا ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی گنگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو، وہ اندھیروں کی وجہ سے خود تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات بھی نہیں سن سکتا، اور گنگا ہونے کی وجہ سے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، تو ایسا شخص گمراہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے، آیات الہی میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ اسے سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ قل کہہ دو، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان یہ کہ اتاکم آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کے عذاب، او یا اتتکم آئے تم کو ساعت قیامت، غیر اللہ کیا غیر اللہ کو، تدعون تم پکارتے ہو یا تم پکارو گے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین اگر تم سچے ہو، بلکہ کیا ہے، ایاہو اسی کو، تدعون پکارو گے تم، فیکشفو پس کھول دے گا، ما تدعون جو کچھ بلاتے ہو تم، الیہ اس کی طرف، ان شاء اگر چاہے، وتنسون اور بھول جاؤ گے تم، ما تشرکون جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ پچھلی آیت میں کیا کہا کہ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر اچانک سے قیامت آ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ بلکہ خالص اسی کو تم پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو تم بھول جاؤ گے۔ تو مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مصیبت کے وقت اور بالخصوص جب ان کا جہاز جو ہوتا تھا وہ طوفان کی زد میں آ جاتا تو اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، پھر جب وہ مصیبت نہ ٹلتی، موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی تو پھر کہتے کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارو۔ یعنی ان کی ایسی عادت تھی کہ وہ زیادہ یعنی موت سامنے دیکھ لیتے اللہ کو پکارتے، اور اسی عادت کی وجہ سے ان آیات میں کہا گیا ہے کیا کہ ایک انسان کو ہدایت کی راہ پانے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد جب اکرمہ بن ابی جہل اس خیال سے مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ مفتوحین سے پتہ نہیں کیسا سلوک کیا جائے گا،
جدہ پہنچے، وہاں سے کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی راہ لی، اور راستے میں جو کشتی تھی وہ طوفان میں گر گئی تھی۔ تو اب مشرکوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا، طوفان بڑھتا ہی گیا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کشتی جو ہے وہ ڈوبی، ابھی ڈوبی۔ تو اس وقت مشرک کہنے لگے اب صرف اللہ ہی کو پکارو، یعنی وہی ہمیں اس مصیبت سے اور موت سے نجات دے سکتا ہے۔ تو ایسے نازک وقت میں یہ جملہ سن کر اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی، وہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی تو اللہ کو ہی کام آنا چاہیے۔ وہ سوچنے لگے کہ 20 سال ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات پر لڑتے رہے، وہ کہتے تھے مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے اور تمہارے معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، تو اس نے عہد کیا کہ اگر آج زندگی بچ گئی تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بیعت کر لوں گا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان تھم گیا، کشتیاں بچ گئیں، زندگیاں بچ گئیں، اکرمہ واپس آیا کر اسلام قبول کیا اور باقی عمر جو تھی وہ اسلام کی خدمت میں گزاری۔ تو اب یہ بات صرف اکرمہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جب موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو ہر طرح کے لوگوں کی زبان سے بے اختیار اللہ کا نام ہی نکلتا ہے، اور اسے ہی فریاد کے طور پر وہ پکارتے ہیں۔ تو جب اس بات کی دلیل یہی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی ضدی ہے، ہٹ دھرمی کرتا رہے، لیکن فطری طور پر جس چیز پر فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت کھل کر خود ہی سامنے آ جاتی ہے۔